اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب کو ہمارے یوٹیوب چینل نور پوائنٹ پر خوش آمدید۔ معزز سامعین کرام، ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم زکوٰۃ کے متعلق کچھ اہم باتیں بیان کریں گے۔ دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا واضح حکم قرآن میں موجود ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ زکوٰۃ کی تعریف: اللہ کے لیے مال کے ایک حصے کا جو شریعت نے مقرر کیا ہے، کسی فقیر کو مالک بنا دینا، شریعت میں اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ یہ فرض ہے، اس کا منکر کافر ہے اور جان بوجھ کر نہ ادا کرنے والا فاسق اور جہنمی ہے، اور ادا میں دیر کرنے والا گناہ گار مردود الشہادت ہے۔ زکوٰۃ کتنی ہونی چاہیے؟ تو یہ اپنے مال میں سے جو صاحب نصاب ہے وہ 2.5% زکوٰۃ نکالے گا، اور صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا 7.5 تولے سونے کی قیمت کے برابر اس کے پاس پیسے ہوں، یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر اس کے پاس پیسے ہوں، اور اتنے مال پہ 1 سال گزر گیا ہو، تو اس مال پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ زکوٰۃ کے لیے چند شرائط ہیں۔ نمبر 1، مسلمان ہونا، یعنی کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ بالغ ہونا، یعنی نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ عاقل ہونا، دیوانے پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور نمبر 4، آزاد ہونا، یعنی غلام و لونڈی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 5، مالک نصاب ہونا، یعنی جس کے پاس نصاب سے کم مال ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نمبر 6، پورے طور پر مالک ہونا، یعنی اس پر قبضہ بھی ہو تب زکوٰۃ فرض ہے، ورنہ نہیں۔ مثلاً کسی نے اپنا مال زمین میں دفن کر دیا اور جگہ بھول گیا، پھر برسوں بعد جگہ یاد آئی اور مال مل گیا، تو جب تک مال نہ ملا تھا اس وقت تک کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ نصاب کا مالک تو تھا مگر اس پر قبضہ نہیں تھا۔ نمبر 7، نصاب کا قرض سے فارغ ہونا۔ مثلاً کسی کے پاس 1000 روپیہ ہے مگر 1000 قرض دار بھی ہے، تو اس کا مال قرض سے فارغ نہیں، لہذا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نمبر 8، نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا۔ حاجت اصلیہ یعنی آدمی کو زندگی میسر کرنے میں جن چیزوں کی ضرورت ہے، مثلاً اپنے رہنے کا مکان، سردیوں گرمیوں کے کپڑے، گھریلو سامان یعنی کھانے پینے اور کھانا پکانے کے برتن، چارپائیاں، کرسیاں، میزیں، چولہے، پنکھے وغیرہ، ان مالوں میں زکوٰۃ نہیں، کیونکہ یہ سب مال و سامان حاجت اصلیہ سے فارغ نہیں ہیں۔ نمبر 9، مال نامی نہ ہونا۔ نامی ہونا یعنی بڑھنے والا ہونا، خواہ حقیقتاً بڑھنے والا ہو، جیسے سونا چاندی، کہ یہ اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ ان سے چیزیں خریدی جائیں اور بیچی جائیں تاکہ نفع ہونے سے یہ بڑھتے رہیں، لہذا سونا چاندی جس مال میں ہو ان کی زکوٰۃ نکالنی لازم ہے۔ نمبر 10، مال نصاب پر 1 سال گزر جائے، یعنی نصاب پورا ہوتے ہیں زکوٰۃ فرض نہیں ہے، بلکہ 1 سال تک وہ نصاب ملک میں باقی رہے گی، تو سال پورا ہونے کے بعد اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔